السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا وکلا ضربنا له الامثال وکلا تبرنا تتبیرا ولقد اتوا علی القریۃ التی امطرت مطر السوء افلم یکونوا یرونہا بل کانوا لا یرجون نشورا۔ اور اسی طرح سے قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیانی بہت ساری امتوں کے لوگ تباہ و برباد کر دیے گئے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے پہلے تباہ شدہ قومیں کی مثالیں بیان کر کے سمجھایا، آخر ان سب کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی۔ کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 38، 39، 40 یعنی 38، 39، 40 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس کو یاد کیجئے۔ کل جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، ان آیتوں کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھانے کا جو اسلوب اور انداز اس قرآن کریم کے اندر پایا گیا، اس میں جو سب سے بنیادی اور اہم جو اسلوب ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سنا کر کے لوگوں کو سمجھایا ہے، تو کبھی اپنے عذاب سے بھی لوگوں کو ڈرایا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے آیت کریمہ بھی کل آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ کل جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو بتلایا ہے کہ جیسے تم قوم ہو، تم سے پہلے بھی کچھ قومیں گزری ہیں۔ ان میں سے کل کی آیتوں میں بتلایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرعون اور اس کے شاگردوں، اس کے آل و اولاد سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا، اور فرعونیوں کا نام و نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور کہا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے برسہ برس تک، سالہ سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن قوم کے چند لوگ ہی ایمان لائے، اور باقی جتنے بھی سرکش تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوح میں سبھی کو غرقاب کر دیا، اور اس کے بعد ایمان والے بچ گئے۔ اب یہاں پر جو آیات آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعادا وثمود واصحاب الرس، اور اسی طرح سے قوم عاد کو بھی ہلاک کیا گیا، قوم سمود کو بھی ہلاک کیا گیا، اور اصحاب الرس کو بھی ہلاک کیا گیا۔ قوم عاد کے بارے میں اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر آ چکا ہے قرآن کریم میں، جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود دونوں کی تفصیل سے ان کے قوم کے حالات، نبیوں کے درمیان اور ان کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی وہ، اور نبیوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کو کیسے اس صفحہ ہستی سے مٹایا گیا، یہ پوری تفصیل قرآن کریم میں کئی مقام پہ ہے۔ لیکن اصحاب الرس جو ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم میں صرف دو جگہ پر ہی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور بہت ہی مختصر، ایک یہاں پر اور ایک سورہ قاف کے 12 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الرس کا صرف ذکر فرمایا ہے، کوئی تفصیل وہاں پر نہیں ہے۔ اور چونکہ اس قوم کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، تو مفسرین اور شارحین نے ان کی تفصیل کو بیان کرنے میں خاصا اختلاف کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ فار ایگزامپل حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں پر اصحاب الرس سے مراد جو ہے اصحاب الاخدود ہے۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ رس جو ہے، رس، اصحاب الرس، جو رس کا جو لفظ ہے لغوی اعتبار سے ایسے بڑے کنویں کے بارے میں آتا ہے جس کنویں کے اندر بہت سارا پانی موجود ہو۔ اسی لیے حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یہ اصحاب الاخدود ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد قوم سمود کی بستیوں میں سے کچھ بستیاں ہیں، کوئی بستی ہے، قوم سمود کی کئی بستیاں تھیں، اس میں سے ایک بستی ہے جس کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے مشہور و معروف جو قول ہے، جو لوگوں میں بہت زیادہ پرچلت ہے، وہ یہ کہ اصحاب الرس ایک مستقل قوم ہے جن کے درمیان ایک بہت بڑا کنواں تھا،
اس کنویں کے اندر بہت زیادہ پانی تھا. اس کے اندر، اس قوم کے اندر جو نبی مبعوث کیا گیا، جب اس نبی نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا اور بتانا شروع کیا، حق کی طرف لانا شروع کیا، تو قوم کے سارے لوگ ان کے دشمن بن گئے اور بالآخر اس نبی کو مار کر کے اس کنویں کے اندر ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستی کو، پورے قوم کو اس کنویں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، اس لیے اس کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور بعد کے ادوار کے تمام زمانے کے لوگوں کو نصیحت دیتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، گھبراؤ مت، تمہارے لیے صرف ایک ہی ہے آپشن بس، اور وہ آپشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور جو رسول بھیجے ہیں اس پر ایمان لانا اور ان کی اتباع و پیروی کرنا. دوسرا تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگر اس آپشن کو چھوڑ کر دوسرے رستے پر چلے تو دیکھو قوم عاد بھی گزرے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. قوم سمود بھی گزری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا، اور اصحاب الرس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کنویں سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور درمیان کے بہت ساری امت کے لوگوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا. لہذا اگر نہیں سنبھلے تو پھر وہی ہونے والا ہے جو ساری قوموں کا ہوا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا، جس پر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے سمجھاتا ہے اپنے کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے سمجھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، جتنی بھی قومیں گزری ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے پہلے تباہ شدہ قوموں کی مثالیں بیان کر کے ان کو سمجھایا، اور نہیں سمجھے تو آخر میں ان تمام کے نام و نشان کو مٹا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے کہ آج مسلمانوں کے درمیان مسجدوں کے اندر ہر روز اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ قرآن آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، تفسیر کیا جاتا ہے. ہر روز سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جو نہیں سننے والے وہ بیچارے رمضان میں تو سن ہی رہے ہیں. ایسا نہیں کہ رمضان میں نہیں سن رہے ہیں، جمعہ میں سن ہی رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو پہلے ہلاک نہیں کرتا ہے، پہلے اس کے اندر نبی کو بھیجتا ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ڈرانے والوں کو بھیجتا ہے. نبی آتے ہیں، ڈرانے والے آتے ہیں، ہر طرح سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں. پچھلے قوم جو تباہ و برباد ہوئے ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے. آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے کہ نہیں سنایا جا رہا ہے؟ پچھلے 4 سالوں سے سنایا جا رہا ہے، اس سے پہلے سے بھی سنایا جا رہا ہے، مختلف علاقوں کے اندر سنایا جا رہا ہے کہ یہ قوم ایسے تباہ ہوئی، یہ قوم ایسے تباہ ہوئی. اس سے پہلے سے بھی سنایا جا رہا ہے یہ قوم ایسے تباہ ہو گیا، قوم نوح ایسے تباہ ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو ایسے تباہ کر دیا گیا، قوم عاد کو ایسے سنایا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، ڈرانے والے کو بھیجتا ہے، وہ آتے ہیں، آ کر کے لوگوں کے درمیان اللہ کے کلام کو پیش کرتے ہیں، اللہ کی توحید اور اللہ کی دعوت کو پیش کرتے ہیں. کون کون سی قومیں آئی، وہ کیسے کیسے ہلاک ہوئی، ان کے ہلاک ہونے کا سبب کیا تھا، وہ تمام باتیں بیان کی جاتی ہیں. پھر ان کو مہلت دیا جاتا ہے کہ ان باتوں پر غور کر لے، فکر کر لے، اور اگر اس کے باوجود قوم نہ سمجھے تو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام کے پاس نبی آئے، نبی نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، دعوت اور توحید کو لوگوں تک پہنچایا. پچھلے قوموں کے حالات کیا ہوئے وہ سب پڑھ کر کے سنایا. ان کو مہلت ملی، اور جب مہلت ملنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، جب ان کے اوپر حجت قائم ہو گئی اور وہ سمجھنے کے لیے ریڈی نہیں ہوئے تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. یاد رکھیے امت محمد کے اوپر یک بارگی میں عذاب تو نہیں آئے گا، پوری امت تو نہیں مٹے گی، لیکن اگر امت نہیں سنبھلے تو ان کو بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا، زندگیاں تنگ کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو مسلط کیا جائے گا جو مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لے. آج آپ اٹھا کر کے دیکھیے اپنی نظر کو، آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو سامنے مل جائیں گی.
مسلمانوں کے ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے، بس مسلمانوں کے ہر بیماری کا ایک ہی علاج ہے، تمام کے تمام مسلمان اللہ کے کلام پر اور رسول کے فرمان پر اکٹھا ہو جائیں، یہی ایک علاج ہے، بس دوسرا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ لاکھ کر لیجئے، یہ کر لیجئے، وہ کر لیجئے، وہ سب چیزیں سیکنڈری ہے، وہ سب چیزیں سیکنڈری ہے۔ مسلمانوں میں اتحاد ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کا ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ سب سیکنڈری ہے۔ ان سب چیزوں کا فائدہ اسی وقت ملے گا جب مسلمان اس کے اوپر اکٹھا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے آیا ہے پہلے، دوسرے لوگوں کے لیے بعد میں۔ فرسٹ یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان ان کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر قوم کے لیے ہم نے مثال بیان کر کر کے سمجھایا، لیکن نہیں سمجھے تو وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ان تمام کے نام و نشان کو ہم نے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی، کیا انہوں نے اس بستی کے حال کو نہ دیکھا ہوگا؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ، ان کا جو تجارتی قافلہ تھا جب مکہ سے نکلتا تھا اور ملک شام جاتا تھا تو رستے میں ایک علاقہ پڑتا تھا قوم لوط کا علاقہ، جس کو صدوم کہتے ہیں، جس کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نافرمانیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے ایسی زبردست بارش برسائی تھی کہ پوری کی پوری بستی ایسے اٹھا کر کے نیچے ڈال دیا گیا تھا اور پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ وہاں سے یہ لوگ ہمیشہ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو گزر چکے ہیں، بستی کی حالت کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ کیسی خستہ حال بستی ہو چکی ہے، کتنی بری حالت ہے اس بستی کی، دیکھ بھی رہے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ کیا بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید اور توقع نہیں رکھتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد رب کے بارگاہ میں جانا ہے، اپنے عملوں کا حساب دینا، ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، امید نہیں ہے، ان لوگوں کو توقع نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ کسی بھی جگہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے دل میں آخرت کے اوپر ایمان ہونا ضروری ہے۔ بہت ساری جگہوں کو لوگ دیکھنے جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی غرض سے، دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، چلے آتے ہیں، لیکن جو لوگ آخرت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے اس سے یہ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی بستی سے جب گزرے تو کیسے سر کو چھپا لیا کہ کہیں ان کا عذاب نہ آ جائے۔ کہا کہ جب گزرو ایسی جگہ، ایسے لوگوں کے بستیوں سے گزرو تو بالکل سر کو جھکائے ہوئے روتے ہوئے گزرو، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو کہ کہیں اس قوم کی طرف سے تمہارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ لیکن مشرکین مکہ یہ نہیں سمجھ رہے، لیکن یہاں پر تو مشرکین مکہ کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے، دوسروں کی بات کیا کیا جائے۔ مسلمان ساری دنیا میں پھر رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن عبرت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی آپشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔